ہیں، ایک مال کے ذریعے اور دوسرا علم کے ذریعے۔ جس طرح مال عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، مرنے کے بعد یہاں رہ جانا ہے، اس طرح مال کے ذریعے ملنے والی عزتیں بھی ختم ہونے والی ہیں، جبکہ علم باقی رہنے والا ہے اور اس کے ذریعے ملنے والی عزتیں بھی باقی ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان علم کی تلاش میں رہتا ہے، جنت اس کی طلب میں رہتا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کوئی شخص علم کے راستے میں نکلا، وہ واپس ہونے تک اللہ کی راہ میں، یہاں تک اگر اس راستے میں اس کو موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر، ایک کوٹھی، ایک بنگلہ بنا دیتے ہیں، جبکہ ایک عالم بعمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں نوابوں کی بستیاں ہوتی ہیں، اس میں مختلف کال کوٹیاں، عیش و عشرت کا سامان بعین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک عالم کے لیے اس طرح شہر آباد فرمائیں گے، جس طرح دنیا میں نوابوں کی بستی ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس عصری علوم حاصل کرنے والے دنیا میں ان کو اچھا عہدہ مل سکتا ہے، ڈگری مل سکتی ہے، عارضی عزتیں مل سکتی ہیں، جبکہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی عزتیں ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 10 ایسے بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی عالم بن جائے، دیگر علوم حاصل کریں، جس طرح کئی بچیوں نے علم دین حاصل کیا، یہاں سے فارغ ہو گئی، تو روایت میں آتا ہے کہ 400 بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب پورے خاندان میں بسا اوقات 400 افراد بھی نہیں ہوتے، گویا اگر ایک بچہ یا بچی عالم بنا یا عالمہ بن گئی تو اب وہ 400 بندوں کو جب جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے تو پورے کا پورا خاندان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ علماء کی نیند یہ عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ مگر یاد رکھیں، دین کا کام چلتا ہے خلوص سے، نہ کہ فلوس سے۔ خلوص اخلاص کی جمع ہے، فلوس پیسوں کو کہتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کل ایک بزرگ واقعہ ارشاد فرما رہے تھے، جنہوں نے ان کی صحبت بھی اختیار کی تھی، 80 سال عمر تھی، یہاں تشریف لائے تھے ہمارے ہاں۔ فرمانے لگے کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف اتنا غالب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا تھا۔ کراچی تشریف لائے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے سب سے بڑے علماء میں ان کا شمار تھا۔ اب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لائیں تو کچھ نوجوان علماء جو حضرت بنوری کے شاگرد تھے وہ آئے اور حضرت بنوری سے فرمانے لگے کہ حضرت لاہوری صاحب آئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو چلیں۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، نئے نام تھا، پہلی دفعہ سنا تھا،
تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک عالم کی کال آئی، پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فون کیا کہ بنوری صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ حضرت میں تو بخاری کا درس دینے کی تیاری کر رہا ہوں۔ فرمائے تمام مدارس میں چھٹیاں ہو گئیں اور فلاں بستی میں حضرت لاہوری تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی بنوری ٹاؤن میں چھٹی فرما دیں، سیدھا وہاں پہنچے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مفتی اعظم پاکستان کی کال آئی تو میرے کان کڑے ہو گئے، تو میں سمجھا کہ ضرور ضرور حضرت لاہوری کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاص کا پہلو موجود ہوگا۔ فرماتے کہ جب ہم اسٹیشن گئے، ریلوے اسٹیشن، تو ایک بہت بڑی تعداد میں علماء، طلباء، صلحاء حضرت لاہوری کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، تمام علماء طلباء دائیں بائیں ہو گئے، بیچ میں راستہ بنایا، حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سیدھے گئے۔ جو ہی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے اترے، گلا ملایا اور ان کو تھوڑا سا مجمع سے الگ کیا، فرمانے لگے اظہار محبت میں کہ لاہوری صاحب آپ نے کون سا گیدڑ سنگی اپنے پاس رکھا ہے، یا جو اصل بات ہے اندر کی کہانی وہ مجھے بتا دو۔ اتنی شہرت اور قبولیت، نہ جان نہ پہچان۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے مولانا میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کا کام کیا، مگر میں نے اس پر کبھی پیسے وصول نہیں کیے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پروگرام سے واپس لوٹے تو اپنے بھائی کو فون کیا، کہا کہ مجھے جائیداد میں سے میرا حصہ دے دو۔ بھائی نے کہا کہ خیریت، کہا کہ سارا بیچ دو، میرے جائیداد کا حصہ دے دو۔ غالباً 17 سال کچھ مہینوں کی بنوری ٹاؤن سے لی گئی تنخواہ انہوں نے بنوری ٹاؤن میں جمع فرما دی، اور یہ عہد کیا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا بنوری ٹاؤن سے تنخواہ کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بنوری کو وہ قبولیت عطا فرمائی تھی کہ جب پشاور تشریف لے گئے، ہمارے سرحد کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا امیر محمد بجلیگر صاحب وہ حضرت کی خدمت میں آئے، فرمانے لگے کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور سینکڑوں ہزاروں علماء آپ کی ملاقات کے لیے ترستے ہیں، جب آپ یہاں آتے ہیں رش لگ جاتا ہے، اگر یہ اپنا ایک بنگلہ بنا لیں تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمانے لگے مولانا میں نے بنگلہ بنایا ہے، کراچی میں ہے، کبھی آپ کو دکھاؤں گا۔ حضرت مولانا امیر بجلیگر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ 2-4 سال گزرے، میں کراچی آیا، بنوری ٹاؤن میرے جانا ہوا۔ جب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب میں بیٹھا تو پھر مجھے وہ بات یاد آئی، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا میں نے کراچی میں بنگلہ خریدا ہے، ذرا وہ بنگلہ مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ دفتر میں بیٹھے تھے اور امیر بجلیگر صاحب سے فرمانے لگے کہ اٹھو، اور بنوری ٹاؤن کے دفتر سے باہر آئے، مسجد کے قریب ایک جگہ خالی تھی، وہاں عصا سے یوں نشان دی، کہا کہ یہ بنگلہ ہے۔ امیر بجلیگر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ بات میرے اور ان کے درمیان ختم ہو گئی، حذف ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، جب حضرت بنوری کے انتقال ہوا اور میں ان کے دعا کے لیے کراچی آیا، میں نے دیکھا جہاں حضرت نے عصا کے ذریعے نشان کھینچا تھا ادھر حضرت کی قبر تھی۔ تو میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ حضرت کو آپ لوگوں نے یہاں دفن کیا، حضرت نے وصیت فرمائی تھی؟ فرمائے نہیں۔ کہا کہ آپ نے اس جگہ کیوں دفن کیا؟ فرمانے لگے کہ جب انتقال ہوا ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کی تدفین کہاں ہو، اکثریت کی رائے آئی کہ چلو مسجد کے دائیں جانب یہ جگہ خالی ہے، یہی حضرت کی تدفین فرما دیں۔ 2012 میں جب ہم دور حدیث میں تھے
مولانا عبدالرؤوف غزنوی صاحب فرمانے لگے جب یہ بات مجھے پہنچی اسی سال انہوں نے ہمیں بات بتائی اور زار و قطار رونے لگے. سال کا اختتام تھا. فرمانے لگے کہ یہ بات حضرت بنوری نے صرف امیر بجلیگر کے سامنے شیئر کی تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھی، مگر میں نے تصدیق کے طور پہ آج صبح ان کو فون کیا. 2012 میں ارشاد فرمایا تو حضرت امیر بجلیگر کے بیٹے سے میری بات ہوئی، میں نے تعارف کروایا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی. اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا تھا. یہ ہمارے اکابر کا اخلاص تھا، دین کے ساتھ وابستگی تھی، ان کا تقوی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوری ٹون کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری فرما دیا. بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا، جس طرح دارالعلوم دیوبند کا ایک نام ہے، یہ ثانی دارالعلوم دیوبند ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو 2013 میں بخاری کے اختتام سے قبل جب دور حدیث میں مغرب میں درس دے رہے تھے، اس درس میں ہم خود بھی موجود تھے. حضرت شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے کہ دارالعلوم کراچی سے ایسے غزم اور حافظے کے طلباء پڑھ کر گئے، ہم یہ سمجھ رہے تھے دنیا میں انقلاب برپا کر دیں گے. اتنے ذہین فتین طلباء جب ہم دنیا کے ملکوں میں گئے، بیرون ممالک میں گھومے، ہم نے اکثریت ان طلباء کی دیکھی کہ جو مقبول آنے والے، یعنی پڑھائی میں بظاہر کمزور تھے، کم نمبر لینے والے تھے اور پڑھائی میں کمزوری کی بنا پر ہم سے تعلق میں بھی دور تھے، وہ طلباء دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونے والے کہاں چلے گئے ہمیں کوئی پتہ نہیں. اور ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمانے لگے کہ جب میں جس ملک میں جاتا ہوں کوئی بھی مدرسہ دین کی خدمت کرنے والا نظر آتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہاں کہ فارغ التحصیل ہو، تو جواب آتا ہے بنوری ٹاؤن. شیخ الاسلام فرمانے لگے مجھے تعجب ہوا کہ پتہ نہیں ہمارے اخلاص میں کمی ہے. اللہ نے بنوری ٹاؤن کو قبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائی. وجہ کیا بنی؟ اخلاص اور تقوی. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حرم جاتے تو وہاں یہ دعا کرتے، یا اللہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا، بنوری ٹاؤن سے پڑھنے والے ہر طالب علم سے دین کی خدمت کا کام لے لے. تو جتنی بھی بچیاں فارغ التحصیل ہوئی، علم دین حاصل کیا، ان سے میری عاجزانہ گزارش ہے کہ فقط کتابوں کی تکمیل کا نام علم نہیں، بلکہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں تکمیل بخاری کے بعد یہ جو دستار بندی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کا عروج شروع ہوتا ہے. یہاں صرف استعداد پیدا ہوا، اب اس علم کے اندر انوارات، فیضات، برکات وہ عمل اور اخلاص کے ذریعے آئیں گے. اکثر ہم علماء سے سنتے ہیں کہ علم نافع کے لیے دعا مانگی جائے. یہ علم نافع ہے کیا چیز؟ عام طور پہ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں نفع دینے والا علم. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوزہم تقریباً 6 سال قبل علماء کے مجمع میں بیان فرما رہے تھے. لگ بھگ 5 ہزار کے لگ بھگ مجمع تھا. پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء بھی اس میں موجود تھے. تو حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علم پہچان کسے کہتے ہیں، علم نافع کی پہچان کیا ہے؟ تو پھر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ پنجاب میں ہم کسی جگہ موجود تھے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. مجھے پتہ چلا تو میں بھی ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا. ہم گئے، وہاں ایک بڑا کمرہ تھا، علماء سائڈوں پر موجود تھے، طلباء بھی موجود تھے.
مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا علماء سے، تمہیں پتہ ہے علم کسے کہتے ہیں؟ فرمانے لگے، ایک نوجوان طالب علم کھڑے ہوئے، علم کا مطلب ہے جاننا۔ فرمائے نہیں۔ ایک اور نوجوان عالم دین کھڑے ہوئے، کہا معلومات کا حاصل کرنا، کہا نہیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، دین کے بارے میں استغراق حاصل کرنا، فرمائے نہیں۔ اس طرح 5-6 کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ جب مفتی صاحب فرمانے لگے نہیں، تو بالآخر میں نے کہا کہ حضرت آپ خود ارشاد فرما دیجئے علم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حصول کے بعد عمل کیے چین نہیں ملتا۔ علم وہ نور ہے کہ جس کے حصول کے بعد انسان کو عمل کیے بغیر چین حاصل نہیں ہوتا۔ اس قول کو نقل کرنے کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ علم کی پہچان، علم نافع کی پہچان یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر خوف خدا پیدا ہو۔ جب انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، علم پر عمل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو، خوف خدا ہو، تقوی ہو، تو پھر انسان کے اندر تواضع آ جاتی ہے، عجز اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور جب عجز اور انکساری پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پھر انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، اللہ سے لینا، مخلوق سے دور رہنا، یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا مقام اخلاص کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اندر اخلاص کی دولت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان سراپا رشد و ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے، پھر وہ جہاں بھی قدم رکھے اللہ تبارک و تعالی وہاں ہدایت کا نور پھیلا دیتے۔ تو اس لیے معزز سامعین، طالبات، آپ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیں، ڈرتی رہیں، یہ دل میں کبھی نہ سوچنا ہم تو عالمہ بن گئی، ہماری شان بڑھ گئی، بلکہ اپنے اندر عجز، انکساری، تواضع، خوف خدا، اخلاص، اس کی طلب میں لگ جائیں، اور اس کی طلب کے لیے مشائخ کی زندگیوں کو پڑھیں، اللہ والوں سے تعلق اور ان کی صحبت، اور ہر وقت اللہ سے مانگتے رہے۔ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیتے، اور اس کے برعکس جو طالب علم یا طالبہ علم دین حاصل کرنے کے بعد خوف خدا دل میں نہ ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، تو پھر تقوی طہارت والی زندگی نہیں رہتی۔ بظاہر فنون تو رہتے ہیں، کتابیں بھی پڑھا دی، ظاہری صورت وضع قطع بھی بنا دی، مگر خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے انسان میں تقوی نہیں رہتا۔ جب تقوی نہیں رہتا پھر تواضع پیدا نہیں ہوتی، جب تواضع پیدا نہیں ہوتی پھر انسان کے اندر توکل کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ توکل کہتے ہیں اللہ سے لینا، مخلوق سے دور رہنا، اپنی ضروریات میں اللہ سے رجوع کرنا۔ جب توکل پیدا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اخلاص پیدا نہیں ہوتا،
اور جب انسان کے اندر اخلاص نہ ہو تو پھر یہ علم انسان کے لیے نافع نہیں، وبال بان بن جاتا ہے، پھر انسان اندر کی کیفیت سے خود محروم رہتا ہے، ظاہری الفاظ رہتے ہیں مگر علم آگے منتقل نہیں ہوتا، فیض آگے نہیں پہنچتا۔ اس لیے 3 چیزوں میں ہمیشہ بچ کر زندگی گزارے جتنی بھی طالبات ہیں۔ ایک، مشتبہ کھانے سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کیسے بنے؟ 4 باتوں کی وجہ سے امام بخاری بن گئے۔ نمبر 1، والد کی حلال کمائی سے۔ باپ کی کمائی اتنی حلال تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 روپیہ حرام تو دور کی بات مشروط بھی نہیں تھا، 1 درہم حرام تو دور کی بات مشروط اور مشکوک بھی نہ تھا، اتنی حلال اور پاکیزہ کمائی تھی۔ نمبر 2، ماں کی دعاؤں سے۔ آج والدین چھوٹے بچے جب مسیاں کرتے ہیں، خدائی دی تباہ کا، خدائی دی رک کا، خدائی دی مڑ کا، یہ بد دعائیں ہماری زبان پر رہتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، علماء بیٹھے ہیں، بڑوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم کم عمر اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے گفتگو کر سکیں، برال اکابرین کا حکم تھا، حاضر ہوئے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں مہمان آئے اور اہل خانہ نے 2-3 قسم کا کھانا تیار کیا۔ بڑی محنت مشقت 3-4 گھنٹے کے بعد جب کھانا تیار ہوا، اس گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 4 سال تھی، اس نے مٹی کا لب بھرا اور قورمے کے پتیلے میں ڈال دیا، کچھ چاول میں۔ بچہ تھا، بچہ ہوتا ہے، عقل کا کچا ہوتا ہے۔ اب ماں جب آئی اس نے دیکھا سالن کے اندر کس نے مٹی ڈالی، بچے کے ہاتھ چھینک کیے، غصے میں آ کر بچے کو کہنے لگی، جا عبد الرحمن نکل جا گھر سے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ غصے میں آ کر بد دعا کی کیفیت تھی، الفاظ دعا کے نکلے، جا عبد الرحمن نکل جا گھر سے، اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ بعد میں وہ بچہ بڑے ہو کر الشیخ عبد الرحمن السدیس کی صورت میں امام کعبہ بن گیا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں حرم میں انہوں نے خود یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر والدہ نے غصے میں آ کر بد دعا کے الفاظ نکالے اور وہ دعا میں بدل گئی، تو جو والدین دن رات فرض نمازوں میں، نوافل میں، تہجد میں پاکیزہ کمائی گا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر کے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ میں نے بچی کو وقف فرما دیا، مدرسے میں بھیج دیا، تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اب اس کے سینے کو علم سے آراستہ کرنا تیرا کام ہے، تقوی طہارت اس کے اندر پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ یقیناً یہ دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوگی۔ اور یاد رکھیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ماں اور بچوں کے درمیان ایک اعتقاد کا تعلق ہوتا ہے، ماں باپ کتنے گناہگار کیوں نہ ہو، بچوں کے حق میں ان کی دعائیں قبول ہوتی۔ صرف اس میں نہ پڑھیں صبح گھر سے نکلے شام کو آئیں، بچی پڑھنے گئی آئی گئی، دستانے پہن لیے، برقعے میں گئی، ہم سمجھ لے عالمہ بن گئی، بلکہ مصلی پر آنسو بہائیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور اگلی بات، رزق حلال اور دعائیں۔ نمبر 3، امام بخاری کامل تقوی سے بخاری بنے۔ علماء بیٹھے ہیں، سنتے ہیں کہ ہر حدیث کے لیے وضو تازہ فرماتے تھے، بلکہ بعضوں نے تو اس سے بھی اضافہ فرمایا کہ وضو بنا کر 2 رکعت نفل پڑھ دے، پھر حدیث لکھتے
اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی تھی، اتنی قبولیت عطا فرمائی تھی کہ آج پاک و ہند، بر صغیر، بلکہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر سب سے کامل اور صحیح کتاب ہے وہ بخاری شریف، اور اس کے پڑھے بغیر کوئی عالم یا عالمہ نہیں بنتا۔ اتنی قبولیت اللہ نے عطا فرمائی، دنیا سے چلے گئے مگر ان کا فیض آج پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ چوتھی وجہ کیا بنی؟ علوم نبوت سے وابستگی، ہر وقت کتابوں کا مطالعہ، حفظ حدیث کا شوق، مطالعہ، دین کی کتابوں میں شغف، علم کے حصول کے لیے دور دور کا سفر کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں گے، رزق حلال کمائیں گے، تقوی سے آراستہ زندگی ان کو مہیا کریں گے، یقین جانیں کہ آپ کی بچی یا بیٹا جب علم دین سے فارغ ہوگا یا ہوگی تو پورے علاقے میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ وقت مختصر ہے، کچھ معروضات والدین کے لیے عرض کروں گا۔ والدین ان باتوں کو توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ہمارے حضرت نے اس موضوع پر 2 جلدوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول۔ ہر ساتھی یہ کتاب دارالعلوم کراچی سے خریدے، گھر میں اس کا مطالعہ رکھیں، اور اس کے اندر بہترین اصول ہیں۔ والدین موجود ہیں نیچے، اکثر بچوں کی والدین اور یہاں مرد حضرات بھی موجود ہیں، ان باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں۔ چند چیزیں ہیں، اس کے مطابق بچوں کی تربیت کریں گے، یقیناً جنید بغدادی پیدا ہوں گے، بایزید بستامی پیدا ہوں گے۔ نمبر 1، خواتین کے لیے کھانا ہمیشہ باوضو پکائیں، عادت بنائیں، مخصوص ایام کے علاوہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ یقین جانیں یہ جو باوضو رہنے کی عادت ہے، اگر یہ آپ مرد حضرات بھی اپنا لو تو شیطان کبھی قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ کھانا ہمیشہ باوضو پکائیں، اسی طرح ذکر و اذکار کرتی رہا کریں۔ جو کھانا باوضو تیار ہوگا، ذکر فکر کے ساتھ تیار ہوگا، یقین جانیں وہ کھانا مردوں کے پیٹ میں، بچوں کے پیٹ میں آئے گا۔ آپ کو بہت زیادہ نصیحتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود ان کے اندر علم کا نور، شوق پیدا ہوگا۔ نمبر 3، بچوں کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کریں۔ میں نے تفصیل بتا دی کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور اس سے اگلی 2 باتیں انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 4، بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 3 چیزیں بچوں کو سکھا دی، ساری زندگی اس کے بچے نمایاں رہیں گے۔ سچ، نماز کی پابندی، خدمت کا جذبہ۔ تو آپ نے سچ سکھانا ہے۔ بڑے افسوس کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم والدین خود بچوں کو جھوٹ سکھا دیں۔ دروازے پر کوئی دوست تبلیغی جماعت والا ملنے آیا، کوئی محلے کے قاری صاحب یا کوئی بھی شخص، چھوٹا بچہ آیا، باپ نے ابو آپ کے فلاں دوست زبیر بھائی آئے ہوئے ہیں۔ کہتے بیٹا آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں دیکھ کے آتا ہوں، جاؤ ان سے کہہ دو ابو گھر میں نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، خطرے کی بات ہے۔ ایک معصوم بچہ جس کی عمر 4-5 سال، سفید کاغذ کی مانند، ہم اس کو جو ہے نا بچپن میں جھوٹ سکھا رہے۔ کل یہ بچہ جب باپ کو دھوکہ اور فریب دیتا ہے پھر روتا ہے، بچے نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے، دھوکہ فریب، غلط راستے پر چل پڑے، ہم نے بنیاد ان کی غلط رکھ دی۔ نمبر 5، ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کروائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں 4 سال کی عمر میں بچوں کو وضو بنائیں، اپنے ساتھ مصلی پہ عادت بنائیں، پھر 7 سال کی عمر میں بچہ پکا نمازی بن جائے گا۔ مگر ہم خود بھی نماز نہیں پڑھتے، بچوں کو کیا نماز سکھائیں گے؟ نمبر 7، نیکی کے کاموں میں ان کے معاون بنیں۔ مثلا بچہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اچھے اوراق والا تجویدی قرآن خرید کر دیں، یونیفارم بہترین ہو،
والدین ان کی آنکھوں میں سرما لگائیں، خوبصورت ٹوپی پہنیں، ان کے لیے رومال خریدیں، کتابیں جل، اس طریقے سے یہ مختلف مسواک دین کے معاون بنے۔ جتنے بھی دین اور تقوی کے راستے ہیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں ان کے لیے اچھا ہو۔ آپ اس کے برعکس دیکھیں، بچہ اسکول جا رہے ہیں، یونیفارم بالکل نیا، بوٹ پالش کی، سرما لگا ہوا، تیل لگا ہوا، ماں ہاتھوں سے پکڑتی اسکول کے دروازے پر چھوڑ کر آتی۔ وہی بچہ جب دوپہر میں مدرسہ پڑھنے آتا ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں، بکھرے بالوں میں، ٹوپی گندی، اور اسکول میں فیسیں بھی بھر رہے ہیں، پابندی سے جا بھی رہے ہیں، قاری صاحب کے پاس چھوڑا، 2.5-3 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں گئے۔ آپ بتائیں، جس علم کے ذریعے قیامت کے دن پورے خاندان کی بخشش ہے، اس کے ساتھ یتیموں والا معاملہ ہوگا، کہاں بخشش ہوگی، کہاں برکتیں حاصل ہوگی، اس کی طرف بھی اہم ضرورت ہے۔ نمبر 8، بچوں کے درمیان برابری والا معاملہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بچہ خوبصورت ہے، گورا چھٹا ہے، نقش و نگار اچھے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، اور جو پتلا دبلا ہے، شکل صورت سے درمیانہ ہے، اس کو قریب بھی نہیں لانے دے دیں۔ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام والا، بھائیوں نے دیکھا کہ وہاں شفقت کچھ زیادہ ہے، یہاں تھوڑی دوری ہے، مشورہ کر کے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، تو اس لیے کہ معاملہ برابری صابری والا ہو۔ نمبر 9، ہر کام سنت کے مطابق کروائیں۔ کھانے کے لیے بیٹا ہاتھ دھو کر آؤں، بچے ہاتھ دھو لیں گے، 2-4-6 دن گزرنے کے بعد ایک وقت آئے گا بچے عادی بن جائیں گے۔ پانی پینے کے مسنون آداب طریقے یہ سکھائے جائیں۔ نمبر 10، پرہیزگاری کا درس دیں۔ بیٹا راستے پر چلتے ہوئے کسی کی چیز بغیر اجازت کے مت اٹھانا، جھوٹ نہ بولنا، پرائے کے جوتے نہ پہننا، گھر میں اشیاء کو بغیر اجازت کے نہ اٹھانا۔ نمبر 11، گھر میں اچھے اخلاق کو عام کرنا۔ یہ مختلف چیزیں ہمارے حضرات نے لکھی ہیں کتابوں میں، تفصیل زیادہ ہے، چند مختصر بتا دی۔ جب ان چیزوں کے مطابق بچوں کی تربیت ہوگی، یقیناً جنید بغدادی بنیں گے۔ ایک میاں بیوی تھے، شادی کے بعد آپس میں مشورہ کیا، اگر اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اس کو عالم بنائیں گے۔ ماں امید سے تھی، باپ کے انتقال ہو گیا۔ 2-4 ماہ گزرنے کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ماں نے سوچا کیوں نہ بچے کی اچھی تربیت ہو، خاوند سے مشورہ بھی کیا تھا۔ بچے کو جب دودھ پلائے، 4 سال کا ہوا، قاری صاحب کے پاس لائی، قاری صاحب اس بچے کو آپ قرآن پڑھا دو، قاعدہ پڑھا دو۔ قاری صاحب نے جب اس کو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچے نے بسم اللہ شروع کی، الف لام میم، سیقول تلک الرسل لن تنالوا المحصنات، 5 پارے زبانی پڑھے۔ قاری صاحب اور سناؤ؟ جی بیٹا 10 پارے، 16 پارے بچے نے زبانی سنائے، قرآن کھولا، قاری صاحب حق کا بکر گیا۔ اتنا معصوم بچہ 16 پاروں کا حافظ، ماں نے کہا قاعدہ پڑھاؤ، جاؤ بیٹا امی کو بلا کر لاؤ۔ بیٹا گیا، ماں کو بلا کر لایا، پردے میں آئی، بہن آپ نے میرا مذاق اڑایا، بچے کو قرآن پڑھاؤ، قاعدہ پڑھاؤ، یہ تو 16 پاروں کا حافظ ہے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگی قاری صاحب سچی بات بتاؤں، میں 16 پاروں کی حافظہ ہوں۔ جب میں بچے کو سینے سے لگاتی، دودھ پلاتی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، دال دلیاں پکا کر کھلاتی، قرآن کی تلاوت، بچے کو کھانا کھلاتی، قرآن کی تلاوت، اللہ نے 16 پاروں کا نور بچے کے سینے میں اتارا۔ یہاں بات کو روک کر اگلی بات عرض کروں گا، ان والدین کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ سامنے اسکرین کے اوپر تڑپتے جسموں کا نظارہ کرتی ہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھتی ہے، بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے۔ اگر 16 پالوں کا نور قرآن کی تلاوت کی برکت سے بچے کے سینے میں اتر سکتا ہے تو یہ غلاظت، یہ فلمیں، یہ بھی ان بچوں کے سینوں میں اتر سکتا ہے۔ پھر والدین ساری زندگی روتے پھرتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، کیا کریں؟ یاد رکھیں بچپن سے بچوں کی تربیت اسلامی ہو۔ ماں واپس گھر آئی، بچہ پڑھنے چھوڑ دیا، قاری صاحب نے محنت شروع کر دی۔ اب اگلی کہانی سنیں، یہی آخری واقعہ، بات ختم ہوگی۔
بچہ گھر آتا امی مجھے بھوک لگی کھانا کھلا دو، بیٹا مصلی بچھاؤ اللہ سے مانگو، بچہ ٹوٹی پوٹی 2 نفل پڑھتا، دائیں بائیں دیکھتا، سجدے لگاتا، معصوم ہاتھ اٹھاتا، اللہ میاں مجھے بھوک لگی کھانا کھلا دو، ماں چھپکے سے جا کے کھانا گرم کر کے لا کے پیچھے رکھ دیتی۔ بچہ جب سلام پھیرنے کے بعد منہ پہ ہاتھ پھیرتا، امی کھانا، بیٹا اللہ سے مانگا، دیکھو پیچھے دائیں کھانا مل جاتا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی طاقچے میں، کبھی باورچی خانے میں، کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی آگے۔ مطلب بچے کا ایک عقیدہ بن گیا، امی یہ اللہ کون ہے؟ بیٹا یہ تو دونوں جہانوں کے رب ہیں، پوری کائنات کو پیدا کیا، تجھے پیدا کیا، مجھے۔ امی کہاں رہتے؟ بیٹا 7 آسمانوں پر، پوری کائنات کو پیدا کیا، پوری کائنات کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک، پوری کائنات کو پہناتا ہے، خود پہننے سے پاک، پوری کائنات کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک۔ بچے کے سینے میں توحید بھی اترنا شروع ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں بچہ حافظ قرآن بنا، 12 سال کی عمر میں بچہ عالم دین بنا، 16 سال کی عمر میں شیخ نے اجازت اور خلافت عطا فرمائی، 20 22 23 سال دے اللہ نے وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ وقت کے مغل بادشاہ آتے تھے، دروازے پر ہاتھ باندھ کر اجازت مانگتے تھے، حضرت اجازت ہو ہم آپ کے پاس آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے مغل بادشاہ قریب آ کے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاتے۔ یہ شخص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے 22 سال کی عمر میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمائے۔ تربیت کہاں سے شروع ہوئی؟ 4 سال سے، دودھ پلا رہی ہے باوضو، کھانا کھلا رہی ہے باوضو، تو یہاں سے تربیت ہو۔ بالآخر آگے زندگی تو بڑی ان کی تفصیلی ہے، موت کا وقت ذکر کر دوں۔ جب انتقال ہوا، دنیا سے چلے گئے، پتہ چلا ان کا جنازہ تیار، ٹانٹے مارتا ہوا سمندر، جنازہ ایک کھلے میدان میں لے جایا گیا، رکھا گیا، اعلان ہوا۔ ایک وصی آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے وصیت فرمائی تھی، میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں موجود ہو۔ نمبر 1، اتنا نیک بندہ ہو کہ ساری زندگی تہجد کی نماز کبھی ناغہ نہ ہوئی ہو، جب سے ہوش آواز سنبھالا ہو۔ نمبر 2، ایسا عبادت گزار ہو کہ جب سے ہوش آواز سنبھالا کبھی تکبیر اولا اس کی فوت نہ ہوئی ہو، امام کے ساتھ اللہ اکبر پوری زندگی میں تکبیر اولا ناغہ نہ ہوا ہو۔ نمبر 3، اتنا عبادت گزار ہو کہ عصر کی نماز فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کبھی چھوڑی، مگر پوری زندگی میں اس کی بھی ناغہ نہ ہو۔ اس پہ کتابیں بھی آ چکی ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ نمبر 4، پاک دامن ایسا ہو کبھی اپنے اختیار سے غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی ہو۔ حضرت قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک دن ایک رات جنازہ پڑا رہا، بڑے بڑے علماء صلحاء جنازے میں موجود تھے، وقت کے بادشاہ موجود تھے، کون ہے جو آگے بڑھے جنازہ پڑھائے؟ بالآخر ایک شخص آگے بڑھے اور ان کے کفن چہرے سے ہٹایا، زار و قطع یہ شرائط لگانے کی، مجھے اپنی زندگی میں چھپ کے کہہ دیتے تو نے جنازہ پڑھانا ہے، وصیت کر دیتے، تو نے مجھے قوم کے سامنے ظاہر کر دیا، اللہ کے ساتھ ایک چھپا ہوا معاملہ تھا۔ اس کے بعد مجمع کی طرف نظر کی اور کہا لوگوں صفیں درست کر دو، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، 4 صفتیں مجھ میں موجود ہیں، اور وہ بھی حضرت ہی کے خلیفہ اور صحبت یافتہ تھے۔ لوگوں نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا، وقت کے بادشاہ سلطان التمش تھا۔ اگر وقت کے بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں، ہم اور آپ ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ وقت کے بادشاہ نے آگے بڑھ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ پڑھایا۔ ہم چھوٹے موٹی دکانیں چلانے والے، چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے، ہم ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟
جواب آئے گا ہماری تربیت کی کمی ہے۔ کیا ہے؟ آج کی اس مجلس سے تمام والدین اٹھنے کے بعد یہ عزم کریں، آج کے بعد ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے، رزق حلال کمائیں گے اور جھوٹ سے بچیں گے، اور جو اصول میں نے بتائے 10-11 مائیں، ان اصولوں کو اپنے گھر میں لاگو کریں، پیار محبت کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں۔ ایک بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے دورے سے واپس آئے، بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا معین الدین بڑے خوش ہو؟ امی کیوں نہ خوش ہوں؟ بنگال کے دورے پر گیا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا۔ 10 سے 12 لاکھ مسلمان توبہ طائب ہو گئے، سلسلے میں داخل ہو گئے، پکے نمازی بن گئے۔ ماں نے کہا معین الدین خوش مت ہونا، اس میں معین الدین کا کوئی کمال نہیں، تمہاری امی کا کمال ہے۔ اس لیے بیٹا بچپن کے زمانے میں تمہیں دودھ پلاتی باوضو، تجھے لوریاں دیتی باوضو، ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی، قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، تمہاری امی نے تمہاری تربیت رزق حلال سے کی۔ بیٹا آج تو معین الدین چشتی بن گیا، اور یہ تمہاری امی کا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے جذبے سے یہاں سے لوٹیں اور پکی سچی توبہ کریں، آج کے بعد نیکوکاری والی زندگی اختیار کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنی بھی طالبات ہیں علم دین حاصل کرنے کے بعد اب تم عام طالبات نہ رہی، پردہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھنا، زیب و زینت شریعت کے دائرے میں رکھنا، حدود کو نہ توڑنا، عالمہ اور غیر عالمہ میں فرق ہو۔ اور اسی طرح جب کل تمہاری شادیاں ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ عالمہ ہو، عالم سے شادی ہو، رشتہ داروں میں اگر غیر عالم سے بھی شادی ہو جائے اس اکڑ میں کبھی نہ رہنا۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھ بھی لیے، ان آداب کا خیال بھی رکھنا، اپنے گھروں کو آباد رکھنا۔ علم حاصل ہو جانے کے بعد گھر کی خدمت بھی کرنی ہے اور علم آگے بھی پہنچانا ہے۔ ضروری نہیں کہ آگے مدرسے کا ماحول مل جائے، بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا۔ جس گھر میں تشکیل ہو جائے وہاں قریب میں 5-6 گھروں کی بوڑھی امائیں بہنیں، ان کو قریب نماز ٹھیک کرواؤ، قاعدہ پڑھاؤ، قرآن مجید کا ترجمہ ہو، بیشتی زیور کے ضروری مسائل ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کر زندگی گزارنی اور علم نافع کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتی رہنی ہیں۔ انشاءاللہ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ہم سب سے دین کی خدمت کا کام لیں گے اور خاندان کے لیے ایک عزت کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح یہاں جو ادارہ ہے اس کے جو بھی سربراہ ہیں یا معلمات ہیں ان سے بھی میرے ایک عاجزانہ گزارش ہے، حضرت کی کتاب ہے با ادب با نصیب، اس میں والدین کے آداب، اساتذہ کے آداب، تو ایک موٹی ضخیم کتاب ہے۔ مدرسے میں روزانہ کے اعتبار سے 10 منٹ اجتماعی تعلیم ہو یا کلاس وائز، اس سے بھی بچوں پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ پنجاب میں کئی مدارس میں وہ کتاب مدارس کے اندر نصاب میں شامل ہے، اردو میں ہے۔ روزانہ 1 صفحہ سے تعلیم ہوگی، بچوں کے اندر آداب زندگی آئیں گی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، عالم بننا آسان ہے مگر انسان کے انسان بن جانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آداب زندگی یہ فرض کے درجے میں ہے، عالم ہو غیر عالم سب کے لیے، تو ان آداب کو سیکھ کر زندگی گزارنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔